جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی بھی ترامیم کر لیں، ہمیں پاکستان کی تھوڑا سا آئینی تاریخ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ہم اور بھارت یا انڈیا آگے پیچھے آزاد ہوئے 1947 میں۔ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن 1949 میں منظور ہوا، ہمارا کانسٹیٹیوشن 1956 میں کہیں جا کر منظور ہوا۔ یعنی ایک پاکستانی قوم کی تشکیل، کثیر الجماعتی، کثیر اللسانی، کثیر الثقافتی پاکستانی قوم اور پاکستانی معاشرے میں یکجہتی قائم کرنے کے لیے ہمیں قیام پاکستان کے بعد 9 سال لگے، اور 1956 میں جا کر ہم نے اپنا آئین بنایا، اور شومی قسمت 2 سال کے اندر اندر ایک آمریت آ گئی اور اس آئین کو پیروں تلے رون دیا گیا۔ اسپیکر صاحب، پھر اس کے بعد یہ ایک سلسلہ ہمارے یہاں 10 سال کے بعد دہرایا گیا، اور ہر 10 سال کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم ایک لینڈ مارک تھی، لیکن 27 رکنی دونوں ایوانوں کی جو ایک کمیٹی تھی کل جماعتی، اس نے یہ بھی طے کیا تھا کہ اگر 50 سال کے بعد مختلف صوبوں میں جو قوم پرستوں کا مطالبہ تھا کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے، مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت نہیں، مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوں گے، تو پھر بڑی جماعتوں نے بھی اتفاق کیا اور صوبوں کو خود مختاری دی گئی۔ لیکن جناب اسپیکر، 7ویں قومی مالیاتی کمیشن کے بعد اور پھر اس 18ویں ترمیم کے بعد جو وسائل اور اختیارات صوبوں کو گئے، تو مرکز سے تو وسائل صوبوں کو جا رہے ہیں، لیکن صوبوں پر اس بات کی پابندی نہیں کہ وہ جمہوریت کی تیسری سطح، جہاں پر آئین کا آرٹیکل 7، آئین کا آرٹیکل 32 اور آئین کا آرٹیکل 140A، اس نے بھی اس بات کا پابند کیا ہے آپ کی سیاست کو، آپ کی جمہوریت کو، وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو، کہ وہ مقامی حکومت، شہری حکومت اور بلدیاتی اداروں کو ان کی ضرورت کے مطابق، ان کی آبادی کے مطابق انہیں وسائل منتقل کرے، اور اگر انہیں ذمہ داریاں دی گئی ہے تو responsibility without authority is not for an effective government، تو انہیں اختیارات دیے جائیں، ایک با اختیار، با وسیلہ اور ایک مؤثر بلدیاتی اداروں کا نظام، مقامی اور شہری حکومت کا نظام ہی جناب اسپیکر اس پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم بنا سکتا ہے۔ اگر مقامی حکومت اور شہری حکومت اگر با اختیار نہیں ہے، اعظم صاحب اگر وہ امپاورڈ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ 450 قومی اسمبلی کا اراکین، قومی اسمبلی اور سینٹ کا اراکین، اور غالباً 1000 صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں، آپ 1200 یا 1400 لوگوں سے 25 کروڑ کے اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم 2 لاکھ منتخب نمائندوں کا وہ نیٹ ورک جسے ہم نے غیر فعال بنا کے رکھا ہوا ہے، جنہیں ہم نے کاسمیٹک اور ایک صرف نمائشی جمہوریت جو ہے وہ بنا کر رکھا ہے، ہمیں اس جمہوریت کو ایفیکٹو بنانا ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی، جو چاہو سو آپ کرو، ہمیں بس بدنام کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ جو خصوصی کمیٹی بنی تھی، اس میں آپ کی اجازت تھوڑا سا، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے بعد میں کر لیں گے پھر۔ نہیں، بہت ضروری، مجھے دیکھیں
140A تالپور صاحب بہت بیمار ہیں 140A جی ایک لازمی آئین کا حصہ ہے اور اس کے مطابق صوبائی حکومتوں کو نہ صرف شہری مقامی حکومت بلدیاتی نظام قائم کرنا ہے بلکہ انہیں فعال، مؤثر، با اختیار و با وسیلہ بنانا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ NFC سے، مرکز سے صوبوں کو وسائل جاتے ہیں، لیکن پھر صوبوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ ضلعوں کو وسائل دیں اور کچھ ضلعوں کو وسائل نہ دیں، اور یہی مسائل اگر اسی طرح رہے تو پھر جو مختلف صوبوں میں، مختلف خطوں میں جو انتظامی یونٹس کے قیام کی اور نئے صوبے بنانے کی آوازیں ہیں انہیں بہت زیادہ بلند ہونے سے پھر کوئی نہیں روک سکے گا۔ یا تو یہ طے کر لیں کہ اس ملک میں انتظامی یونٹس بنانے ہیں، یا پھر یہ طے کر لیں کہ اس ملک میں ہمیں بلدیاتی اداروں، مقامی اور شہری حکومت کے نظام کو مؤثر بنانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 50,000 اسکولوں کو ایک وزیر اعلیٰ یا ایک وزیر تعلیم ان 50,000 اسکولوں کا احتساب جو ہے وہ عوام کو حساب دے سکے، ان کی نگرانی کر سکے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کسی صوبے میں 50,000 اسکول ہیں تو انہیں مقامی شہری حکومت تک منتقل کیا جانا چاہیے، انہیں یہ ذمہ داری دی جانی چاہیے اور اسی قدر انہیں وسائل بھی دیے جانے چاہیے۔ MQM پاکستان نے وقت کی اس اہم ضرورت کو سمجھتے ہوئے ایک آئینی ترمیم کا بل دیا ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان PMLN کی حکومت نے، پاکستان PMLN نے ہم سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے نہ صرف ایک مفاہمتی یادداشت پر ہمارے ساتھ دستخط کیا ہے، اپنے آپ کو اس بات کے لیے کمٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ، اور یہ جو خصوصی کمیٹی تھی اس میں بھی یہ طے ہوا ہے، اور ہمیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے بھی یہ یقین دلایا گیا ہے کہ اب یہ صرف ایک جماعت کی آئینی ترمیم نہیں ہوگی، یہ کوئی پرائیویٹ بل نہیں ہے، یہ اتنی ہی اہم ہے جتنی 18ویں ترمیم تھی۔ ہم 18ویں ترمیم کے بعد یہ انتظار کر رہے تھے کہ شاید 19ویں ترمیم اس بات کی ہوگی۔ دیکھیں، اگر مضبوط صوبے، مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوتے تو آج پاکستان بہت مضبوط ہوتا، یہ معاشی چیلنجز ہمیں درپیش نہ ہوتے، یہ سیاسی بحران جس کا آج ہمیں سامنا ہے یہ نہ ہوتا۔ ہم نے اپنی جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط نہیں کیا، اس کی جو نرسری ہے اس کو مضبوط نہیں کیا، ہم نے چند لوگوں تک، چند خاندانوں تک موروثی سیاست کو جو ہے وہ محدود کیا ہے، ہم نے عام لوگوں کو سیاسی جمہوری عمل میں شریک نہیں کیا۔ پاکستان کی سب سے آج کی اہم ضرورت ایک شراکتی اور شمولیتی جمہوریت ہے، اور وہ اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب ہمارے اس نجی بل کو، جہاں حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ اسے 27ویں آئینی ترمیم کے طور پر، اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو 27ویں آئینی ترمیم ہوگی وہ پاکستان میں شراکتی اور شمولیتی جمہوریت کے سورج کو طلوع کرے گی۔ تو میں اس بات پر وزیر اعظم صاحب کا، میں تمام اعظم نذیر طاہر صاحب کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی جو نمائندے موجود تھے اس خصوصی کمیٹی میں، اور ANP، بلوچستان نیشنل پارٹی، BNP اور نیشنل پارٹی اور JUI، وہاں تمام سیاسی جماعتوں نے MQM پاکستان کے آرٹیکل 140A کی تشریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے تجویز کی جانے والی جو آئینی ترمیم ہے اسے 27ویں آئینی ترمیمی بل کی شکل میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد فیز 2 کے اندر لایا جائے گا، جہاں بلوچستان کی نمائندہ جماعتوں کی طرف سے صوبائی اسمبلی میں نشستوں میں اضافے کا مطالبہ تھا، جہاں ANP کی طرف سے خیبر پختونخوا کے نام کو بدل کر پختونخوا کا نام رکھنے کا مطالبہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ
کہ انشاءاللہ تعالی اب جلد ہم اس فیز 2 میں جائیں گے جو لیفٹ اوور ایجنڈا ہے، کیونکہ 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم مقامی خود مختاری کی ہونی چاہیے، جہاں مرکز خود مختار تھا اس سے کام نہیں چلا، صوبے خود مختار بنائے گئے، اس سے پاکستان مضبوط و مستحکم نہیں ہوا، ہماری تعمیر و ترقی کا عمل تیزی سے آگے نہیں بڑھا، معیشت جو ہے وہ نیچے جاتی چلی گئی، ہماری برآمدات کم ہو رہی ہیں۔ اسپیکر صاحب، ہمارے مسائل، ہمارے قرضوں میں آئے دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان تمام مسائل کے لیے حل کے لیے خدا را پاکستان کے 130 ضلعوں کو، 130 شہروں کو انہیں بااختیار بنائیں، انہیں ترقی کا انجن بنائیں، انہیں خود مختار بنائیں، انہیں کام کرنے دیں، انہیں ہم اپنی جو مرکزیت پسند سیاست ہے اس کا شکار نہ ہونے دیں۔ ٹھیک ہے، جمہوریت کے ثمرات اگر عوام کی دہلیز تک پہنچانے ہیں تو وہ بلدیاتی اداروں، وہ جو مقامی و شہری حکومت ہیں ان کو خود مختار بنا کر ہی آپ یہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو جلا کے دل سر راہ رکھ دیا۔ میں یہاں پر مجھے ایک دو باتیں، اسی طرح مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، ہم نے اس پر بھی گفتگو کی ہے، اس پر بھی ہمیں حکومت کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے یقین دلایا گیا ہے کہ اس مسئلے کے لیے بھی مؤثر جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ اسی طرح موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کو بھی بہت سنجیدگی سے لیا جائے گا، اور کائنڈلی وائنڈ اپ کریں ڈاکٹر صاحب۔ جی، تو میں صرف یہی آخر میں کہوں گا کہ ہم نے تو جلا کے دل سر راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ بہت بہت شکریہ جی۔